السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھ مراد سعید اور شیریں مزاری اور دیگر بھی شامل ہیں، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ایک ان فائٹ جاری ہے، اور مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن ہے یا واقعتاً یہ معاملات اتنے سنجیدہ ہیں کہ لوگ اب پیشین گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو بچی کچی تحریک انصاف ہے اس کے اندر مزید دراڑیں پڑیں گی، اور کیا کوئی فارورڈ گروپ جو ہے وہ تشکیل پانے جا رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی المیے سے بھری ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سندھ کے علاقے کے اندر ایک استاد جو ہیں وہ پڑھانے جایا کرتے تھے، اور پڑھانے کے لیے وہ خود بندوق ساتھ میں لے کے جاتے تھے تاکہ وہ ڈاکوؤں سے بچ سکیں۔ ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس واقعے پر جو ہے وہ ضیاء الانجار جو کہ وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، انہوں نے ڈی آئی جی لڑکانہ سے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں، اور یہ تو آج کی بڑی بڑی چیدہ سی خبریں ہیں، لیکن تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے حیدر شیرازی، میرے کولیگ، اور پاکستان تحریک انصاف کو بطور بیٹ کور کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں، کیونکہ کافی ساری بریکنگ نیوز جو ہے وہ انہوں نے دی ہے۔ حیدر شیرازی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، صد شکر، جی رہے ہیں۔ جی رہے ہیں، ورنہ لوگ تو کاٹتے ہیں۔ اچھا، کیوں، کیا ہو گیا ایسا؟ دیکھیں اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں خان صاحب، اور بھی بہت سے لوگ مشکل میں ہیں، تو ایسے میں زندگی جینا فن ہے۔ نہیں تو خان صاحب کی جیل کاٹنے سے آپ کی زندگی کے اندر کون سی دشواریاں پیدا ویسے بات ہو رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کور کرتے ہیں آج کل، اسی کی گرد تمام پی ٹی آئی کی سرگرمیاں جو ہیں خان کے جیل کاٹنے کے ارد گرد ہے۔ تو اس دوران کچھ لوگ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ غیر موجودگی سے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کی موجودگی میں تو وہ بہت قریب تھے اچھا فیصلہ سازی میں۔ حیدر، یہ واقعتاً یہ خبریں درست ہیں کہ آپس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے، اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں بہت زیادہ۔ ابھی اب میں دیکھ رہا تھا گزشتہ دنوں آپ نے ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے رہنما کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے یہ سنی تحت کونسل سے فیصلے کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہوا ہے، یہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر عمر ایوب یہ کوئی الگ گروپ ہے، افضل شیر افضل مروت جو ہے وہ کوئی اور گروپ ہیں، یا کے پی کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ کوئی مختلف گروپس ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا دیکھیے کچھ سمجھائیں گے ہمیں اس کا آپ نے بیک جو گراؤنڈ، کہا اور نا کچھ کہ بتائیں سنی مجھے۔ اتحاد کونسل کی وجہ سے کیا کوئی دراڑیں ہیں؟ نہیں، یہ دراڑ اور یہ ان کے درمیان اختلافات جو ہیں نا، اس کا نتیجہ سنی اتحاد کونسل ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں نا، آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، عمران خان نے کہا کہ جا کے آپ بات کریں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، پی ٹی آئی کا نام بھی ہے اور آگے پارلیمنٹیرینز ہے، پرویز خٹک ہیں، محمود خان ہیں اور دیگر دوست ہیں، وہ پی ٹی آئی کے مشکل وقت میں ان پر ذرا سا پریشر آیا، وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے، اور انہیں کی جماعت تھی، ان کے ساتھ اتفاق کی بات کی گئی۔ عمران خان نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے جا کے بات کریں، اور ہم نے سٹوری نہیں بھی تو بریک عمران کی۔ خان نے یہ کس کو ٹاسک کس کو سونپا تھا؟ یہ اسد کیسر کو اور سیاسی قیادت کو کہا گیا کہ آپ جا کر بات کریں، اور اس کے لیے 2 دور ہوئے۔ سیاسی قیادت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سیاسی قیادت پی ٹی آئی میں اس وقت تو قیادت کے اندر ایک تو سیاسی تقسیم ہے، اور وکلاء کے اندر بھی وکلاء کی تقسیم ہے، اچھا، لیکن اس کو اوورآل اگر دیکھیں، وکلاء کو ایک طرف رکھیں اور سیاسی قیادت کو ایک طرف رکھیں، لیکن اب سیاسی قیادت بھی ہوشیار ہو گئی ہے۔ وہ یہ کر رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے وکلاء کو ایک گروپ نے اپنے قریب کر لیا ہے، چیئرمین کو،
اور چند سینیٹرز کو دوسرا گروپ کوشش کر رہا ہے کہ کیسے نام لے کے اگر آپ بتائیں گے؟ پھر اس کے لیے تو شروع سے دیکھنا پڑے گا نا کہ عمر ایوب، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر کے جو فیصلے ہیں وہ کیا ہیں. ڈاٹس کنیکٹ کرتے چلے جائیں کہ ان تینوں کے فیصلے کریں نا. ٹکٹوں کی تقسیم کے تھے، اس پہ سوال اٹھے اور عمران خان نے آخر پہ خود جا کے کہا کہ ٹکٹیں غلط تقسیم ہوئی. سینٹ کی ٹکٹیں آج تقسیم ہوئی ہیں، اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا، بلے کے نشان سے متعلق فیصلے ہوئے، انہوں نے کیے، وہ ان کے گلے پڑا. کنہوں نے کیے یہ بلے کے نشان کے حوالے سے؟ وکلا. شبلی فراز، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، یہ اس میں فیصلہ سازی میں سب سے پہلے نمبر پہ تھے، اور انہی کی طرف سے جو نام دیے جاتے ہیں عمران خان حتمی طور پر اسی کو سمجھتے ہیں. اور یہ ایسا ہے کہ عمران خان کو سیاسی قیادت سے میری سوچ اور فہم کے مطابق زبردستی دور رکھا گیا ہے. اور فیکٹس کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وکلا جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے موجودہ نظام میں جو قوتیں پی ٹی آئی کو مائنس کرنا چاہتی ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کردار ادا کر رہی ہیں. اس میں دیکھیے، ایک آپ کو یاد ہوگا جس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو اس وقت ایک نوجوان نے، ساتھیوں نے پی ٹی آئی کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئی. آگے بڑھ پیسے لینے کے الزامات پیسے لینے کے الزام بیرسٹر گور پہ لگائے. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. جواب دینا چاہیے تھا کہ شبلی فراز اور عمر ایوب اور اعظم سواتی اگر اس میں تھے تو انہوں نے کس سے کوئی نام پیسے لیے یا نہیں. ان پہ الزام تھا. الزام کا اگر وہ، میں یہ نہیں سمجھتا کہ درست الزام تھا یا غلط تھا، وہ اس کی وضاحت آ کر دیتے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. جس وقت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے مذاکرات ہو رہے تھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے سورس کنفرم کر رہے ہیں، ایک احسان تھا ان پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا. اور محمود خان اور پرویز خٹک چاہتے تھے کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھی پرانے وہ کہتے رہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں. اب پی ٹی آئی پہ ہمارا ایک طرح سے یہ احسان ہی ہوگا چھوٹا سا کہ ہم عمران خان کے قریب آ جائیں گے، مخصوص نشستیں بچ جائیں گی. انہوں نے تو یہ احسان کرنے کا سوچا لیکن دھمکیاں دی گئی انہیں. اور دھمکیاں کیسے کہ یعنی اعظم سواتی کی اگر بات کر لیں، وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے رہنماؤں کو اس طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے دور غلامی میں غلام کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. وہ کہتے تھے کہ ہم احسان کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز تمہارے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بدلہ نہیں لیا. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے، انہوں نے ان کے سامنے دو شرائط پی ٹی آئی نے رکھی. اسد کیسر، علی امین گنڈاپور اس مذاکراتی عمل میں شامل تھے. حامد خان شامل تھے، اور آئی ایل ایف کے سربراہ اور عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں شاداب جعفری، یہ سارے شامل تھے. یہ سارے گئے، انہوں نے مذاکرات کیے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے. دو شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ رکھی کہ پرویز خٹک ہمیں تو چلو ہم ہمارے تک ہے قبول کر لیں گے، لیکن ہمارے ورکر کو پرویز خٹک قبول نہیں ہے. اچھا، تو پرویز خٹک کو سائڈ لائن کر دو. انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں. پرویز خٹک نے عمران خان کے لیے خود سائڈ لائن ہوئے استعفیٰ دے دیا. دوسری شرط رکھی گئی کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی مخصوص نشستوں کی جو فہرست جمع کروائی گئی ہے وہ تمام استعفے دیں. خیبر پختونخوا سے تمام خواتین کو اکٹھا کیا گیا جو امیدوار تھیں، جن نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لیے، استعفے دیے انہوں نے، دوسری ان کی شرط پوری کی گئی. تیسری شرط یہ تھی کہ یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہے اس پہ کیسے یقین کریں گے، 2 نمبری کر جائیں گے. پھر انہوں نے پھر کہا کہ ایسا کریں، پارٹی کا چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، پارٹی کے اندر جو ممبرز ہوں گے ایگزیکٹو کمیٹی کے، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہوں گے. اس پر بھی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کے قیادت، جو کہ مشکل وقت میں عمران خان سے سائڈ لائن ہوئی تھی کیونکہ پریشر تھا ان پہ، یہ جانے بغیر کہ وہ کیوں سائڈ لائن ہوئی اس پہ بات نہیں کی گئی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے پی کے سے چند لوگ چاہتے تھے کہ پرویز خٹک کو سائڈ لائن کر کے اس پارٹی کو وہاں ہائی جیک کیا جائے. تو یہ کھیل تھا. اس کھیل میں شطرنج کے اس پار عمران خان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جس طرح اپنے دیرینہ ساتھیوں کے ساتھ کرتے تھے، جیل میں جانے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. استعمال کیا اور پھینک دیا نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی بھی عمران خان طاقت میں ہے، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. تو پھر ابھی یہ جو ہم تو اس طرح کے الزامات بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مشال یوسف زئی واحد نان الیکٹڈ مشیر وزیر اعلیٰ کے پی ہیں،
ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آگے کہ جناب وہ تو آل ان آل ہوئی ہوئی ہیں، ساری ایڈوائس تو وہ کرتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ سر ہوتا آل ان آل یہ ہوتا ہے نا ہے. جب ان کو کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے مشال یوسف زئی کو؟ سر ٹارگٹ نہیں، آپ کو یاد ہوگا جس کا بلے کے نشان کا کیس تھا، پی ٹی آئی کا کوئی بھی وکیل سپریم کورٹ پیش نہیں ہو رہا تھا اس وقت، اور وکلاء نے فیصلہ کیا تھا ہم نہیں جائیں گے، مشال یوسفزئی پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے کے لیے پہنچ گئیں. جب آپ دیکھیں نا کہ کہیں گیپ آ رہا ہو کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کچھ لوگ اپرچونٹی کو مس نہیں کرتے، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ مشیر تو بن گئی ہیں. لیکن آج پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، معظم بٹ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کر رہے تھے اور اس نتیجے تک لے کے آئے تھے پی ٹی آئی کو، وہ آج بیٹھے ہوئے تھے نشست میں. انہوں نے کچھ الزامات سنگین لگائے مشال یوسفزئی اور قاضی صاحب پہ. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی میں بات نہیں کر رہا، قاضی جمیل جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، تو ان پہ الزام لگائے کہ حامد خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں. جو وکلا کی اپنی پالیٹکس ہے اس کے اندر حامد خان گروپ کے درینا، اور وہ پشاور میں جس وقت مخصوص نشستوں کا کیس ہوا پیش نہیں ہوئے. اچھا دوسری بات، مشال یوسفزئی پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے بارے میں انہوں نے اپنے آئی ایل ایف کے وکلاء کے گروپ میں کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے دیے. اب اچھا بتائیں انہوں نے کیوں مذاکرات نہیں ہونے دیے، یہ پوچھا جانا چاہیے. کیا مخصوص نشستیں نہ دلوانا کسی ایجنڈے کا حصہ تھا؟ تو جو بیرسٹر ظفر ہیں ان کو تو بلے کے نشان والے کیس کے اندر کہا جاتا رہا مسلسل کہ جناب آپ جمع کروا دیں لسٹ، ان کا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. بیرسٹر علی ظفر جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک ان کی اور بیرسٹر علی گوہر ظفر صاحب کی محبت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ گاڑی ہے. نہیں، بیرسٹر علی ظفر کے اچھا بارے میں مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کوئی حصے بکھرے ہو سکتے ہیں، فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، اس طرح کی کوئی موو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کے انفارمڈ سورسز کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ اس سے بھی بڑھ کر آگے کچھ ہوگا کیا؟ یعنی اب کوئی کسر رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر مزید تقسیم کی کوئی کسر رہی کہ ان کا بلہ چھن گیا؟ اور بلے چھننے کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ پہ الزام لگاتے تھے. اب شیر افضل مروت نے خود کہا کہ ہمارے وکلاء بہتر تیاری سے نہیں تھے. پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت اس وقت بھی کھڑی ہو کے اپنے وکلاء کو کہتی ہے کہ آپ نے وہ کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑا. اور جس وقت اکبر ایس بابر نے جا کر سوال اٹھایا کہ میرے پارٹی سے نکالے جانے سے متعلق کوئی لیٹر دکھا دیں، تو حامد خان نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ بانی رہنماؤں میں سے ہیں. اور آج بھی معظم بٹ سے میں نے انٹرویو کیا ہے ان کا، معظم بٹ نے ایک ٹیکنیکل بات کہی ہے کہ اب ہم الزام کس پر لگائیں، ہم کس کو کہیں کہ کون ہمارا مخالف ہے، کہ جب اپنی وکلا تیاری کر کے نہیں جاتے. انہوں نے اور حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ان کے تو اپنے علیحدہ گلے شکوے ہیں. حامد سمیت رضا آگ صاحب کے گلے شکوے یوں کہیں کہ انہوں نے بڑی، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ باتیں پتہ ہے نا، اچھی باتیں ہوں گی تو آپ بھی خوش ہوں گے کہ یہ بات کر رہا ہے. لیکن اگر میں آپ کے بارے میں کہوں کہ میں یہ بات بتا دوں گا کہ ایسی بات بتا دوں گا کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہیں. یعنی سادہ معنی میں یہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے حامد رضا کے پاس کون سے ایسے راز ہیں کہ اگر پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو وہ جس وقت اپنے لب ہلائیں گے تو اس کے نتائج پی ٹی آئی کو بھگتنے پڑیں گے اور یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اب یہ سوال ہے میرا، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا یہ پی ٹی اچھا آئی کے یہ ورکرز کے لیے سوالوں کی طرح ہے کہ وہ اس پہ غور کریں. اچھا یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں لانگ مارچ کرنے کی اور جلسہ احتجاج جلوس یہاں پہ بھی اسلام آباد کے اندر بھی، تو یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی جو ہے پھر استعفے دے کے چلی جائے گی؟ کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کے بعد اب وہ وہاں سے واپسی جو ہے نا وہ ایک پیچیدہ لیگل ایشو ہے. نہیں، سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے. اچھا ہاں، اب اور استعفے نہیں دیں گے؟ استعفے مر جائیں گے، استعفے نہیں دیں گے. اور یہ کہا ہے باضابطہ کس نے؟ اسد کیسر نے. ہاں اب موت آ جائے وہی ہو سکتا ہے ہم استعفے نہیں دیں گے. چلو ایک اچھی بات ہے، پی ٹی آئی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے، یہ ایک مثبت عمل ہے کہ پی ٹی آئی کے سیکھنے کی ابتدا ہو گئی. اگر بھانی چیئرمین کے جیل جانے سے اگر انہیں کچھ سمجھ آئی پارلیمانی سیاست کی طاقت کی،
تو شاید اچھا ہے. لیکن حامد رضا سے آگے بڑھتے ہوئے اب پی ٹی آئی کا جو جلسہ اور یہ چیزیں ہیں عید کے بعد، یہ جو رمضان کے بعد عید ہے، اس کے بعد ایک الائنس بننے جا رہا ہے جس کے بعد لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. الائنس کس کے ساتھ بننے جا رہے ہیں؟ الائنس کے لیے متوقع ان کے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں، جو ساتھی ہوں گے، ان میں مولانا فضل الرحمان پہلے نمبر پر، آفتاب شیرپاؤ صاحب دوسرے نمبر پر، جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر، اور اچکزئی صاحب چوتھے نمبر پر. آفتاب شیرپاؤ شاید نہ آئیں، لیکن یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی کوشش ہے یا خواہش ہے. آپ کو ایک یاد ہوگا جس کو شروع کے دنوں میں ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے ایک الائنس بنا تھا جس میں یہ ساری جماعتیں ہوئی تھیں، چارٹر آف اکانومی ڈیموکریسی بھی بنا تھا. اس کے وقت آخر پہ اختتام پہ جو پارلیمان کا بائیکاٹ کرنے والوں میں تھے، ان میں میرا خیال ہے، ذاتی رائے ہے، عمران خان، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب اکیلے بچے تھے. وہ گروپ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرح کا کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ عمران خان کے ذہن میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے ساتھ میں موومنٹ لے کے چلوں گا، تو یہ ساتھ دیں گے. بہت شکریہ حیدر شیرازی صاحب آپ کا. اور اختتام ہم جو ہے وہ اسی خبر پہ کرتے ہیں جو کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ ڈاکو نے کچے کے علاقے میں اسکول جانے والے استاد کو شہید کر دیا. یہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں مکیش روپیتا، ان کی یہ خبر ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ سندھ کے کچے میں راج کرنے والے ڈاکوؤں نے علم کی روشنی پھیلانے والی شمع بھی بجھا ڈالی. کند کوٹ کے قریب ڈاکوؤں کے علاقے میں واقع اسکول جانے پر والے پرائمری ٹیچر کو شہید کر دیا گیا. اللہ رکھیو نندوانی کچے کے ڈاکوؤں کے خطرے کے باوجود بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول پہنچتے تھے. اللہ رکھیو نندوانی گوٹھ نصر اللہ بجرانی میں واقع پرائمری اسکول میں موٹر سائیکل پر اپنی بندوق لے کر جاتے تھے. چند روز پہلے اللہ رکھیو نندوانی کے بندوق لے کر اسکول جانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے پرائمری اسکول ٹیچر اللہ رکھیو نندوانی کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی لاڑکانہ سے 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے. یہ ایک انتہائی دلخراش واقعہ ہے، اور اس پر سندھ حکومت جو ہے وہ اس کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ ڈاکوؤں کی وجہ سے بچوں کی تعلیم بہت بڑا ایک ایشو ہے. چرائے دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے